ایک سوال اور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور قبر کے اندر جب سوال پوچھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کی آمد اور موجودگی کے حوالے سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا بھی ہے۔ انبیاء اور پیغمبروں کی اللہ رب العزت نے یہ ڈیوٹی نہیں لگائی ہوئی کہ وہ لوگوں کی قبروں میں جا کے اپنا چہرہ دکھائے اور پھر لوگ ان کے چہرے کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور بعض لوگوں نے، جن میں اہل سنت کے ایک پروفیسر طاہر القادری صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ان حدیثوں کی تشریحات کے اندر لکھا اور ابلاغ کرتے ہیں کہ بالفرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کم از کم ان کی تصویر دکھائی جائے گی۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ کس حدیث سے؟ کہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں قبر کے اندر کہ آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یا تصویر دکھائی جائے گی یا رسول اللہ قبر میں آئیں گے معاذ اللہ۔ حالانکہ یہ بڑی عام فہم بات ہے، کسی حدیث میں تصویر یا ان کی آمد کا ذکر نہیں ہے۔ عام فہم بات ہے کہ آپ کی، جو آپ میں پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اس ہستی کے بارے میں، جو بندہ جب فوت ہوا ہے اس کو اس کے حساب سے، جو 1000 سال قبل، جو 1400 سال قبل، جو 100 سال قبل آپ میں ایک شخص کتاب اللہ لے کے آیا تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جب بندہ یہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ فرشتے یہ بھی پوچھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک کتاب آئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی۔ تو یہ بات کہنا معاذ اللہ کہ رسول خدا کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جو مسلمان فوت ہوتا ہے اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ بدعی نظریہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، اور یہ بھی عقیدے ہی کا مسئلہ ہے، اور اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اگر یہ جو سوال بھی سمجھ آ جائے تو بہت سے مسائل کا حل ہوتا ہے۔ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں، مقرب ملائکہ اور جنات اور اولیاء اللہ اور انبیاء، ان کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ یہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ فلسفہ، یہ سارے کا سارا نظریہ اس قدر باطل ہے کہ یہ انبیاء کی قربانیوں کے اوپر پانی پھیر دینے والی بات ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے آزمائش ہے، صبر ہے، ان کی اولو العزمی ہیں، وہ آگ سے نہیں ڈر رہے۔ اگر ان کو علم ہے آگ نے ٹھنڈے ہو جانا ہے، آگ نے نقصان ہی نہیں پہنچانا، تو بتائیے ایمانداری سے یہ کوئی قربانی ہے؟ پھر اس سے بھی بڑی بات، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، معاذ اللہ آرٹیفیشل چلا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے چھری تو چلنی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے گردن تو کٹنی نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہے اتنی عظیم قربانی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا، پتہ ہے کٹنی نہیں، کون سی قربانی ہے؟ بڑی عام فہم بات ہے۔ سارے انبیاء اس طرح کے حالات کا شکار رہے ہیں، سارے انبیاء۔ ایوب کی بیماری، ایوب کو پتہ فلاں وقت میں دور ہو جانی ہے، کیا آزمائش ہے۔ یونس کو پتہ لگ رہا ہے کہ میں نے 40 دن بعد نکل آنا، مچھلی نے مجھے ہضم نہیں کر سکنا، کیا آزمائش ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے اندر جو دوسرا سوال کا حصہ ہے کہ جنات کو بھی خبر نہ ہوئی کہ سلیمان فوت ہو گئے، یہاں تک کہ دیمک نے عصا کو کھا لیا، حضرت سلیمان گر گئے، تب جنوں کو پتہ لگا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنی لمبی دیر، اتنی لمبی 6 ماہ 1 سال، مفسرین نے لکھا ہے یہ تعمیرات میں لگے نہ رہتا، 6 ماہ تک ان کو بھی پتہ نہ چلا، تو غیب کا علم کیسے؟ اور سلیمان کو بھی اگر غیب کا علم ہوتا تو مالی لا اری الہدہد والا جو واقعہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے، ہدہد کہاں ہیں؟ اگر پتہ ہے تو پوچھ کہہ رہے ہیں، اگر نبی کو پتہ ہے، اگر وہ نہ آیا یا کوئی خبر لے کے نہ آیا میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اگر علم ہی ہے کہ کہاں گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانیوں کے اوپر پانی پھیر دینے والی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبریل امین کا انتظار کر رہے تھے، یہ صحیح حدیث سے، پہلے ساری باتیں قرآن سے تھی،
اور حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ جبریل امین کا انتظار کر رہے ہیں جبریل امین نہ آئے، باہر نکلے بے چین ہو کے باہر کھڑے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ ہمارے گھر میں کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ کے بستر کے نیچے ایک بچہ ہے کلب کا، یعنی کتے کا ایک بچہ ہے، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں موجود ہوں فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین بھی ہیں، پریشان بھی ہیں کہ جبریل آ نہیں رہے، اور اپنی ہی چارپائی کے نیچے ایک جانور کا بچہ بیٹھا ہے، کتنے انچ کا فاصلہ ہے، کتنے فٹ کا فاصلہ ہے، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، سید ولد آدم ہیں، انہیں اپنی چارپائی کے نیچے کا اگر علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث تو پورے اہل سنت میں متفق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک جوتی کو اتار لیا، تو سارے صحابہ نے بھی جوتی کو اتار لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کے کہا آپ لوگوں نے جوتی کو کیوں اتارا؟ کہا آپ نے جوتی کو اتارا، ہم پہنے رہتے تو ہمارا تو ایمان ضائع ہو جاتا۔ کہا بات یہ ہے کہ میری جوتی کے نیچے کوئی غلاظت لگی تھی، مجھے علم نہیں تھا۔ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے علم نہیں تھا، مجھے کس نے خبر دی ہے؟ جبریل امین نے آسمان کی بلندیوں سے نازل ہو کے دوران نماز مجھے کہہ کے جوتی کو اتار دیں، اس کے نیچے کچھ لگا ہوا ہے۔ رسول کے پاؤں کے نیچے جوتی موجود ہے اور اس کے نیچے اگر کوئی غلاظت لگی ہے اس کا علم نہیں ہے، جو واقعہ ہو چکا ہے۔ غیب مستقبل کے حوالے سے کہتے ہیں، ہاں علی بتا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی مستقبل کی جو مرضی بات جس پیغمبر اور رسول کو بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے حوال بتا دیے، جہنم کے حوال بتا دیے۔ میرے بھائیو یہ غیب کی خبریں اس طرح نہیں ہوتی، یہ اللہ نے قرآن پاک میں آپ کو بھی بتلا دی ہیں، آپ سب کو بھی آگاہ کر دی ہے۔ تو اس سے یہ مراد لینا کہ انبیاء کلی طور پہ علم غیب جانتے ہیں، یہ عقیدہ درست نہیں۔ کلی طور پہ علم غیب صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے کہ کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، ترسوں کیا ہونا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کل ان 3 سوالوں کے جواب، پہلی بات سوالوں کے جواب آتے ہوتے تو اسی وقت بتا دیتے، بات کا کہا اور پھر انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری صورت کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا کہ آج کے بعد آپ نے انشاءاللہ کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی۔ اور یہ بھی بات انشاءاللہ کی اگر آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ آگے اور آگے کہنے لگے جو آپ چاہیں اور جو آپ کا رب چاہے۔ کہا قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، جو میں چاہوں اور جو میرا رب چاہے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، آپ آج کے بعد یہ کہو جو اللہ چاہے، اجعلتنی للہ ندا، کیا آپ مجھے اللہ کا شریک ٹھہرانے لگے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مشیت میں بھی اللہ رب العزت کے ہمراہ شریک نہیں ہونا چاہتے، اور ہمارے معاشرے میں انبیاء تو دور کی بات، اولیاء کے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے وہ سارا ہی غیب جانتے ہیں، وہ کل کے حتیٰ کہ جو کاہن جادوگر ہوتے ہیں جو صرف اندازے اور قیافے لگاتے ہیں آپ کے ماضی کی کچھ باتیں آپ کو بتا کے، ماضی کی بات غیب نہیں ہوتی، ماضی کی بات کا قرین اور شیطان واقف ہوتا ہے، وہ اس کے قرین اور شیطان کو وہی کرتا ہے، بھائی یہ کام کر کے آیا، یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا ہے، وہ ان میں سے چند باتیں اس کو بتاتا ہے، تو گھر سے یہ کھانا کھا کے آیا، وہ کہتا ہے یہ جی بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، وہ بے ایمان جادوگر ہے، وہ کاہن ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ جو ہواؤں میں اڑے، جو آگ اور پانی پہ چلے، اس کو ولی اللہ نہیں ماننا بلکہ اس کو جادوگر مان کے اس کی شرعی سزا قتل کرنا ہے۔ ہم ہواؤں میں اڑنے والوں کو، پانیوں پہ چلنے والوں کو، شعبدہ بازی دکھانے والوں کو، آگ کے اندر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ جادوگر اور جنات کا چکر ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کو یا ولی اللہ کوئی ایسا عہدہ اور منصب نہیں ہے کہ جس کو کلیم کیا جائے، اور نہ ولی اللہ کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ ولی اللہ ہے، نہ ولی اللہ کو یہ کلیم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں ولی اللہ ہوں۔ یہ منصب نبوت نہیں ہے، منصب نبوت کو کا ابلاغ کیا جاتا ہے، میں نبی ہوں میرے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ ولی اللہ کا یہ منصب ہی نہیں کہ لوگوں کو کوئی میں ولی اللہ میرے پہ ایمان لے کے آؤ، یہ منصب ہی نہیں ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی
علماء نے ایک نشانی لکھی ہے، جو بندہ خود کو ولی اللہ کلیم کرے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، جو خود کو ولی اللہ کہے وہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم اپنے محرم غیر محرم رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں؟ انسان اپنے محرم غیر محرم دور کے قریب کے دوستوں احباب والدین سب کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں غیر محرم محرم کی تخصیص بھی نہیں ہے۔ وفات پانے والے بچے جنت میں اپنے والدین کا انتظار کرتے ہیں، تو جو عورت حمل سے وہ 5ویں 6 مہینے میں اس کا حمل گر جائے تو ایسے ضائع شدہ بچے بھی کل قیامت کے دن ان کے منتظر ہوں گے۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں محدثین نے بڑی تفصیل لکھی ہے، اور محدثین کا اس بارے میں جو راجح موقف وہ یہی ہے کہ 40 دن کا حمل جس عورت کو ہو جائے، 40 دن جب روح پھونک دی گئی، رزق لکھ دیا گیا، مدت لکھ دی گئی، جنڈر لکھ دیا گیا، اس کا نصیب قسمت لکھ دی گئی، بتا دی گئی، یعنی اس کے ذمہ لکھی تو یوم کتابت تقدیر میں، یعنی سپرد کر دی فرشتوں کے کہ یہ اس نے اتنے سانس لینے ہیں، یہ نیک ہوگا، بد ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، جنس یہ ہوگی، تو 40 دن کے بعد جس عورت کا بھی حمل گرے انشاءاللہ وہ ان بچوں کو کل قیامت کے دن اپنا منتظر بھی پائے گی، اور اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے، جو حدیث کے اندر اجر و ثواب ہیں کہ جس عورت کے 2 بچے فوت ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں جنت میں داخل کرے گا، وہ عورتیں ساری کی ساری ان اجر و ثواب میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد میں مصلی کی جگہ اپنے والدین، نانا نانی اور اپنے آپ کو شامل کر کے ثواب کی نیت سے خریدے تو جن جن کی طرف سے سوچ کے یا نیت کر کے وہ یہ عمل کر رہا ہے ان کو ثواب پہنچے گا۔ میرے بھائیو، مالی صدقہ جو ہے، مالی صدقے کی جتنی بھی اقسام ہیں، الا یہ کہ ان کی ممانعت کی کوئی حدیث ہو، اور جسمانی عبادات جن کی اجازت ہو، یہ ساری کی ساری آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں، اپنے غیر رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر نیکی کا کوئی کام کیا اس میں اپنے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی ہی کو شریک کر سکتا ہوں۔ جو مالی صدقے کی جتنی بھی اقسام ہیں، وہ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس وقت ضرورت ہوگی قبر کے اندر، اس کی طرف سے آپ کسی کو مالی صدقہ دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں اس کی طرف سے، تو یہ جائز ہے۔ ہمارا بنیادی طور پہ جو اختلاف ہے بالعموم جو سمجھا نہیں جاتا وہ یہ ہے، ہمیں اعتراض کسی کی طرف سے مالی صدقہ دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اپنی ماں کی طرف سے کنواں لگا، اپنے ماں کی طرف سے حج کر، اپنے فلاں کی، یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، حج تک کی اجازت ہے۔ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ جب صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو ان کی طرف سے بجائے ان کے نام پہ دیا جاتا ہے۔ یہ طرف سے اور نام پہ دینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے دودھ بیچنے والے بھائی گجر ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں 11ویں کا جو دودھ ہے آپ کس نام پہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ یہ دودھ ہے، ان کے نام پر۔ یہ کس کو پیش کیا جا رہا ہے؟ ان کو نذرانہ، ان کے نام پہ نیاز ہو رہی ہے، معاذ اللہ۔ اگر ان کی طرف سے بھی ہو تو مسئلہ اتنا گمبھیر اور سنجیدہ نوعیت کا نہیں ہے۔ کسی بھی نیک آدمی کی طرف سے بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نانا نانی کو اس مسئلے میں شامل کریں گے، کر سکتے ہیں، سب کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اور یہ سوچنا کہ شاید میرے اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی، تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ جو بندہ ایک روزے دار کو افطاری کرواتا ہے، ایک روزے دار کو، وہ اس روزے دار کی پورے کے پورے روزے کا اجر بھی لے اٹھتا ہے، اور اس روزے دار کے کیا اجر میں کمی آ جاتی ہے؟ کسی بھی، اللہ رب العزت کے خزانے لامحدود ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیر اللہ کے نام پر نظر نیاز، قربانی، مخلوق کو چڑھاوے چڑھانا یہ حرام ہے۔ اور اس بارے میں مشہور حدیث ہے کہ پرانی امتوں میں ایک درگاہ ہوا کرتی تھی،
ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس کو کہا یہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر، نظر نیاز دیے بغیر تو نہیں گزر سکتا۔ اس نے کہا کیا چڑھاوا چڑھاؤ، میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا تخیلاتی اور تصوراتی طور کے اوپر ایک مکھی کو پکڑو، اس کو قربان کر دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایک مکھی کو ایک درگاہ کے اوپر قربان کر دیا۔ ایک مکھی کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں پہ دودھ کی دیگیں، چاول کی دیگیں، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے غیر اللہ کے نام پہ، ان کی طرف سے نہیں، ان کے نام پہ دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی انہی کو پیش کی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسرا آدمی اسی درگاہ سے گزرا، اس سے بھی یہ مطالبہ ہوا۔ اس نے کہا مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بھی اڑنے والے پر ہیں، اس کا بھی کوئی دل ہوگا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور میں اللہ کی مخلوق کو کسی مخلوق کے آستانے پہ قربان نہیں کر سکتا۔ مخلوق قربان ہوگی خالق کے آستانے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث حسن درجے کی، کہ جس نے مکھی کو قربان کیا تھا، مکھی کو، وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور جس نے مکھی کو قربان کرنے سے انکار کیا اس عمل کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ کل سے آپ نے جتنے بھی سوالات ہیں وہ پہلے سے لکھ کے رکھنے ہیں۔ نواقض وضو کے حوالے سے ایک سوال ہے، انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب 5 بجے آپ کی کلاس وغیرہ لیں گے اور طہارت کے مسائل وغیرہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن نواقض وضو جو ہے، وضو کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، عام فہم بات سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ شرم گاہ سے متعلق یہ مسئلہ ہے۔ شرم گاہوں سے اگر کوئی چیز نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، یا شرم گاہ کو ہاتھ بغیر حاجب لگے گا تو وضو ٹوٹے گا۔ بغیر حاجب ہاتھ لگنے کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف اگرچہ موجود ہے۔ ان باتوں کے علاوہ وضو کسی بات سے نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی وضو یہ کام کیا تو ٹوٹ گیا، کھانا کھایا ٹوٹ گیا، ابلی ہوئی چیز کھائی ہے تو ٹوٹ گیا۔ وضو ان باتوں سے نہیں ٹوٹتا۔ البتہ وضو کی حفاظت کرنی چاہیے کہ انسان وضو میں تو ہے، جیسے روزے کے اندر تو ہے، حلال چیز نہیں کھا رہا لیکن لوگوں کے حق کھائی جا رہا ہے، لوگوں کے حق ماری جا رہا ہے۔ اسی طرح وضو تو کر رہا ہے کہ میں پاک صاف ہوں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑ رہا۔ لیکن کیا جھوٹ نہ چھوڑنے، جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو بولنا نہیں چاہیے۔ تو نواقض وضو میں یہ باتیں شامل نہیں کہ الٹی آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، تو جھوٹ بول لیا جائے تو وضو ٹوٹ جائے، یا کسی غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کو اپنے وضو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہاں، نواقض وضو میں چند استثناء موجود ہیں۔ ایک ان میں سے راکب بھائی نے ابھی نشاندہی کی ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ بھی چند باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے، جو اصل میں بنیادی طور پہ ایک کلیہ حدیث میں بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے استثناء ہوتے ہیں۔ انہی میں ایک اونٹ کا گوشت کھانا بھی ہے۔ اگر اونٹ کا گوشت کھایا جائے تو اس کے بعد وضو لازمی کرنا چاہیے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔